چیزیں اپنے کلام میں سب پہلے منظر بتا دیے ہیں. کبھی غور تو کریں نا. سورہ الرحمن میں آپ پڑھتی ہیں جنت کا ذکر، نعمتوں کا ذکر، پھلوں کا ذکر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، مجرموں کا ذکر آتا ہے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. آگے پھر آ جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کوئی جواب دے گی کیوں؟ نعمتوں کے ذکر کے بعد تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سمجھ آتا ہے. جہنم کے بعد کیوں؟ وہ عذاب پر فَبِأَيِّ آلَاءِ نہیں ہوتا، وہ عذاب کے ذکر پر فَبِأَيِّ آلَاءِ کہ یہ بھی رب کا احسان ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے جہنم کا نقشہ بیان کر دیا تاکہ اپنی جان سے پیار کرنے والے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ تو عذاب پر نہیں، ذکر عذاب پر، عذاب کے ذکر پر ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کی نعمت، اس نے سارے نقشے آپ دیکھیں، یہ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کا، محشر کا، پلصراط کا، جہنم کا سارا نقشہ بیان کر دیا. کیوں؟ تاکہ ڈرنے والے اپنے آپ کو بچا لیں. اور ہماری محبت تو اپنے آپ سے بھی نہیں ہے. جب ہم رب کا بلاوا آئے، جب ہم قرآن کے حوالے سے اتنا بھی احساس نہ ہو کہ آج تک ہم نے نہیں پڑھا، آج تک ہم نے نہیں سمجھا، اور اس عمر میں بھی آ کے اگر آپ کو شوق نہیں ہے، اور وہی شوق ہیں کپڑوں کا مقابلہ، زیور کا مقابلہ، رنگت کا مقابلہ، گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا، اگر یہی کمپلیکس ابھی بھی ہے تو سوچیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. کچھ چہرے سفید ہوں گے. پتہ ہے کیوں سفید ہوں گے؟ اللہ اکبر، رب کے دیدار کی جھلکیاں پڑیں گی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، نظریں ادھر ہوں گی. کیسے نہ نور ہو، نور کی جھلکیاں ہیں. اور اس کے برعکس دلوں کی سیاہی، باطن سخت، باطن کی کدورت، دلوں میں دشمنیاں، عداوتیں، بغض، دل اتنے سیاہ ہوں گے کہ یہ سیاہی روز قیامت بطور سزا ان کے منہ پہ مل دی جائے گی. اللہ نے قرآن میں بیان کیا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایسے سیاہ کہ ان کی سیاہی کی وجہ سے جو عذاب ہوگا وہ دلوں تک جا پہنچے گا. تو مقابلہ جو ہونا چاہیے نا وہ رنگت پہ نہیں. میں جب جسٹ ایک ہاؤس وائف تھی اور ہر وقت وہی کیئر میں اور بڑی کمپلیکس میں ہوتی تھی، تو جو میری سسٹرز ملتی تھی نا وہ واہ واہ کر اٹھتی تھی. ٹھیک ہے، اندر جو کچھ ہو رہا ہو نا کسی کو نہیں پتا. لیکن جب میں الحمدللہ عملی میدان میں آئی نا، اب مجھے اسکن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں میری ڈیلی روٹین میں نے کوکونٹ آئل رکھا ہوا ہے، جسٹ اس کو موئسچرائز کرنے کے لیے. دن ہو رہا تو کوئی بھی ٹائم جسٹ وہی لگاتی ہوں ہاتھ کو، منہ کو. اب جو ظاہر کو دیکھنے والی ہیں نا وہ کہتی ہیں ہائے باجی آپ کیسی تھیں، آپ کیسی ہو گئی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، مطلب آپ کے چیک کرنے کے، آپ کو نہیں پتا میں تب رب سے کتنی دور تھی، آپ کو نہیں پتا میں اب رب کے کتنی قریب ہوں. آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ایسی بہنوں کو میں کوئی جواب نہیں دیتی. میں کہتی ہوں آپ کی سوچ کو نہیں بدلا جا سکتا. آپ دیکھتی ہیں ظاہر کو، کوئی ظلم برداشت کر رہی ہے، اپنے گھر میں خوش ہے، اپنا گھر میں ہے، ٹھیک ہے. کوئی دنیا کے لیے بگ اچیومنٹ کے کام کر رہی ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے. کیوں؟ رب کی دی ہوئی زندگی کو ایک ظلم برداشت کرتے کرتے آپ گزار دیں. یہ کون سی اچیومنٹ ہے؟ لیکن دنیا میں آپ نے جو مائنڈ سیٹ بنائے ہوئے نا، اپنا گھر، اپنا خاوند، اپنے بچے، واللہ روز قیامت اس نے نہیں بچانا، نہیں کام آنا. آپ نیکی پر مطمئن ہو. دنیا میں بے شک آپ کو مالی تنگی ہو، بے شک آپ کو فیسلٹیز میں کمی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس نفس مطمئنہ ہے،
آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ نسلوں کے لیے، امت کی بہنوں کے لیے جی رہی ہیں، اپنی اور اپنی بہنوں کی آخرت کے لیے جی رہی ہیں، تو بتائیں کون کامیاب ہے؟ ظاہری لینس جو ہے نا اتار دیجیے، دنیا کو، لوگوں کو دیکھنے کا بصیرت لائیں، بصیرت۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو بصیرت پکڑو۔ اقول قولی